बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, लेकिन सबसे अहम खबर होगी लाहौर से। कल इमरान खान साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड एक गुफ्तगू की। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि उनके कातलाना हमले में, मनसूबा साजों में, और ये सारा कुछ जो कुछ प्लान किया गया वजीराबाद के करीब जीटी रोड पर, ये सारे का सारा प्लान, इसके पीछे मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा थे और इस पे उनको अब कोई शक नहीं है। ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। बोल्ड टीवी के एक नुमाइंदा वफद से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने आके बाहर रिपोर्ट कर दी। और ये बात खान साहब ने उस वक्त कही कि जब जीआईटी की अबूरी रिपोर्ट आ गई और अबूरी चालान कोर्ट में सबमिट होना है और उसमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि उनके कातलाना हमले की मनसूबाबंदी कैसे की गई, किस तरीके से फिर उसको कवर करने की कोशिश की गई, और अब हकाइक छुपाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अदम ताउन कर रहे हैं, पुलिस किसके साथ मिली हुई थी, किससे हिदायत ले रही थी, और किस कमरे में मुल्ज़म नवीद का पहला बयान रिकॉर्ड हुआ, फिर दूसरे कमरे में हुआ, फिर उसके वाइट वॉश किया गया, सारा सिनेरियो चेंज किया गया, मोबाइल फ़ोन, सारा ये डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। हमलावर कितने थे, गिरफ्तार हो गए हैं, कौन से मफरूर हैं, कौन से लापता हैं, कौन से किसके पास हैं, ये सारी डिटेल्स आ गई थी। और उन्होंने कल ही ऐलान किया था कि वो एक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 4 बजे होनी थी, फिर 4:15 बजे, फिर कहा गया 5 बजे, फिर कहा गया 5:15, फिर कहा गया 5:30, फिर कहा गया 6 बजे। तो ये तब्दील होते गए वक्त और डिले होती गई। इंतजामात मुकम्मल थे, हर चीज़ रेडी थी, लेकिन ये फिर ताख़ीर क्यों हुई? एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बहुत सारी खबरें जो कौमी ज़राए अबलाग पे आप नहीं देख सकते, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ उनकी अपनी, कुछ सेल्फ किस्म की पाबंदियां हैं, कुछ आ जाती हैं। ये सारा का सारा अभी तक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कि हुक्म यही है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का यही हुक्म है कि मीडिया मैनेजमेंट छोड़ दें और आप अपना काम करें और मीडिया को अपना काम करने दें। लेकिन कुछ स्पॉट फिक्सर्स हैं जो अभी भी ये काम करते रहते हैं, प्राइवेटली करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, जैसे भी करते हैं वो करते रहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि बहुत ही धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इमरान खान साहब ने। इसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें आपसे शेयर कर लेता हूँ। 1-2 बातें हैं, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर वापस इसी तरफ आते हैं क्योंकि ये अहम नौयत का मामला है। पंजाब में जो मार्का चल रहा है, पंजाब में मार्का बदस्तूर में टेबल पे है और उस पर अभी तक वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। और इमरान खान साहब हर सूरत में चाहते हैं कि एतमाद का वोट लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे बढ़े और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो पंजाब असम्बली तहलील कर दें और इंतखाबात की तरफ जाया जाए। ये उनका बड़ा टू द पॉइंट एक है, मीनिंगफुल सा एक टारगेटेड एक पॉलिटिकल ऑपरेशन है। वो ये हर सूरत में चाहते हैं कि पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली दोनों तहलील कर दी जाएं और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन इस पे हर्डल्स क्रिएट की गई और असम्बलियाँ तोड़वाने से रोका गया और गवर्नर पंजाब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस पे अभी काम हो रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी ऑन बोर्ड हैं। ये बात आपको बहुत कंफर्म तरीके से बता दूं कि चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक है और वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। इस दौरान इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपनी अलग स्ट्रेटजी है और बज़ाहिर मैं आपको बता दूं कि बज़ाहिर जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है ये बज़ाहिर दिखाने की स्ट्रेटजी ये है। अदरवाइज जो स्ट्रेटजी इन फैक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट नौयत की है। वो लोग कभी मायूस भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं और आ जाते हैं बातें कि उनकी गिरफ्तारी के लिए बातें की जाती हैं कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं और माहौल भी ऐसा बनाया जाता है। और ख़ास तौर पे इस वक्त वफाकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग नवाज़ की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए नवाज शरीफ साहब, मरीम बीबी बेचैन हैं कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये गिरफ्तार नहीं होते तब तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस भी नहीं आएंगे और शरीफ फैमिली को सुकून भी नहीं मिलेगा। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो फिल वक्त
ایسا کیس نہیں ہے جس پہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ ایک کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کا، اور توشہ خانہ میں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں، آ کے پیش ہوں، بیان ریکارڈ کروائیں، مکمل تفتیش چل رہی ہے، FIA کر رہی ہے اس کی تفتیش، اور اس کی ہیئرنگ تھی۔ تو عمران خان صاحب کل اس پہ پلاننگ بھی کرتے رہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے طیب اردوان والا ماڈل ہم لے کے آئیں گے اس پاکستان میں، اور ان کی گرفتاری کے وقت کتنا سخت احتجاج ہونا چاہیے اور پورے ملک کو جیم کرنا چاہیے، اس پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں، پیرالل سارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس میں ان کی ضمانت جو ہے عبوری ضمانت اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس میں بھرپور پروسیکیوٹر نے بہت زیادہ مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی عبوری ضمانت منسوخ کریں، ان کو کوئی زخم وخم نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ دانستہ اب اس میں شامل تفتیش نہیں ہو رہے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروا رہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل ان کا یہ کہنا تھا کہ FIA کی ٹیم جائے اور جا کے ریکارڈ کر لے اسٹیٹمنٹ اور ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، لیکن وہ فی الحال نہیں آ سکتے۔ آج پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ جو زخم تھا وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اب یہ سارا ڈرامہ ورامہ چل رہا ہے، لہٰذا کیونکہ اس سے یہ دونوں کو آپ میں، کیونکہ ایک دن پہلے اور صبح رانا صاحب کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی انہوں نے کہا، اور پھر ادھر پروسیکیوٹر جو کورٹ روم میں جج صاحب کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو موقف اختیار کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ کسی نہ کسی کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ پنجاب میں ہیں، لاہور میں، وہاں سے گرفتاری ممکن نہیں ہے، اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کا ہیئرنگ جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، 2 ہفتے کی تاریخ بھی دے دی گئی، لیکن جج صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کا آرڈر پاس نہیں کریں گے کہ جناب FIA کو کہ وہ جا کے ریکارڈ کریں، بلکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں اور اگلی ہیئرنگ پہ پھر اگلا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ خطرہ فی الحال ٹل گیا۔ اب آتے ہیں واپس عمران خان صاحب کے معاملے پہ، جو انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی۔ تو پریس کانفرنس میں تاخیر ہوتی گئی کیونکہ انہوں نے آج نام لینا تھا۔ جو کچھ کل انہوں نے آف دا ریکارڈ گفتگو کی، آج انہوں نے کھل کر بیان کر دینا تھا، اور ہمارے سورسز کے مطابق، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ پریس کانفرنس جو ہے اس نوعیت کی ہونی تھی آج کی، خان صاحب نے جو کرنی تھی، جو کہ نہیں ہوئی، وہ پھر نواز شریف صاحب، مریم بی بی، ان کے وہ سارے، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، جو پچھلے 3-4 بڑے رہنما جو کچھ کرتے رہے ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ اور جناب فیض حمید صاحب کے ساتھ، وہ اس کو آج انہوں نے بھول جانا تھا لوگوں نے۔ یہ اس شدت کے ساتھ عمران خان صاحب نے آ جانا تھا، لیکن پھر ہوا یوں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوا، اور اس لیول پہ شدت نہیں جانی چاہیے، اور چیزیں جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ، وہ جو ریکارڈ پہ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ براہ راست لڑائی نہیں شروع ہونی چاہیے تھی اس وقت۔ تو کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں پرویز مشرف صاحب کو، اور کوئی بھی اب ان کا نہیں ہوتا جی، ترجمان ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا، اس دوران کچھ رابطے شابطے ہوئے، کچھ کامن فرینڈز آئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے کیے گئے، کامن فرینڈز نے کیے، براہ راست نہیں کیے گئے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، کامن فرینڈز آئے درمیان میں، انہوں نے کوئی تھوڑا سا اس ٹمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کی۔ البتہ مسلم لیگ نواز بہت خوش تھی آج کی پریس کانفرنس پہ کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے تیر چلا دیں گے اور اچانک آگ بھڑکا دیں گے، اور پھر ان کی پالیٹکس شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے کل سے، جب سے عمران خان صاحب نے آف دا ریکارڈ یہ گفتگو کی، اور فواد چودھری صاحب اور صوبائی وزراء نے آ کے جو پریس کانفرنس کی، JIT کی رپورٹ لے کے آئے، تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی تھیں۔ اس میں مسلم لیگ نواز کا جو لنک ہے وہ بھی بن رہا ہے عمران خان پہ، جو قاتلانہ حملہ اس پہ عمران خان، مسلم لیگ نواز کی بھی اس میں لنک ڈیولپ ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے بقول پاکستان تحریک انصاف کے، اور JIT کی رپورٹ کے مطابق کہ کچھ کھرے جو ہیں وہ ادھر بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوارڈینیٹڈ ایک پلان تھا، کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی جو کہ اس دن کی گئی وزیر آباد میں۔ بہرحال
تو درمیان میں پھر کچھ لوگ آئے اور دوست آئے، دوستوں نے پھر ذرا ٹمپریچر کو نیچا کرنے کی کوشش کی، اور مسلم لیگ نواز بدستور کیونکہ آج جو وکیل کا پریس کانفرنس تھی ملزم کے وکیل کی، وہ بھی ساری کی ساری گورنمنٹ نے ارینج کی تھی، اور گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہ ذرا تھوڑا سا پریشر بڑھایا جائے۔ عمران خان صاحب کی وہ سائیکی سے واقف ہیں کہ جیسے ہی یہ باتیں کی جائیں گی عمران خان صاحب کو مزید غصہ آئے گا، اور غصے کی حالت میں وہ پھر بھرپور طریقے سے وہ حملہ ور ہوں گے باجوہ صاحب پہ، اور اس کے بعد پھر ان کا کھیل شروع ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں جناب انہوں نے یہ کتنی بڑی بات کر دی ہے۔ تو لیکن دوسری جانب یہ ساری چیزیں خان صاحب کو بھی علم تھا، اور جو لوگ نہیں چاہتے وہ پولیٹیکل بھی ہیں، نان پولیٹیکل بھی ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ملٹری لیڈرشپ کی براہ راست کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوشن لیول پہ کوئی تصادم شروع ہو، وہ نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا یہی چیز پھر آگے پھر عمل پذیر ہوئی، اور 4 بجے، 4:30، 5، 5:30، تو یہ 1.5-2 گھنٹے کی جو تاخیر تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس میں پھر یہ کہا گیا کیونکہ اگر خان صاحب براہ راست نام لے دیتے تو انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کہا کہ اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، اور نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس سینس میں کہ پہلے پرویز مشرف صاحب پہ الزام عائد کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا جنرل حمید گل صاحب پہ عائد کیا گیا، پرویز الہی صاحب پہ عائد کیا گیا، اب یہ دوسرے آرمی چیف ہو جائیں گے، تو یہ نقصان جو ہوگا وہ آرمی چیف کے آفس کو ہوگا اگر آپ براہ راست نام لیتے ہیں۔ ہاں، کورٹ میں اگر چیزیں سامنے آتی ہیں، تحقیقات کے نتیجے میں ریکارڈ پہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو ظاہر ہے اس کو تو انسٹیٹیوشن نہیں روک سکتا، لیکن اگر یہ آ جاتی ہے ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے براہ راست اس طرح کی بات آ گئی، تو اس کو پھر ہمارے جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے بہت اس کو اچھالنا تھا، اس کو اٹھانا تھا، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ پھیل جانی تھی بات جنگل میں آگ کی طرح کہ سابق آرمی چیف جو ہے وہ کیا کیا کرتے رہے، اور ان کا دفاع کرنا ویسے بہت مشکل ہے، باجوہ صاحب کا کسی بھی چیز کا دفاع کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ انہوں نے کام ہی اتنے زیادہ کر کے گئے ہیں، اور آخری دنوں میں تو آخری 1 سال میں تو انہوں نے انتہا کر دی، اسی لیے اب بہت مشکل ہو رہا ہے، ادارے کو بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ان کا دفاع کریں پبلک میں آ کے اس طریقے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ISPR کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ان کے لیے نہیں آتا، ان کے دفاع کے لیے، اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ شروع میں 1-2 افسروں نے وفاداری اور نبھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو بالآخر الٹیمیٹلی جو نتیجہ یہ نکلا تو خان صاحب بھی انہوں نے بھی ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹمپریچر کو نیچے لے کے گئے، اور انہوں نے پولیٹیکل پلیئرز کے تو سارے نام لے دیے، بڑا کلیئرلی بتا دیا، لیکن نان پولیٹیکل پلیئرز کا انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ صرف استعمال کیا لفظ طاقتور لوگوں کا اور طاقتور گروہ کا استعمال کیا، اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، تو لیکن یہ ہے کہ جو خان صاحب کو ایک بات رکھی گئی ان کے سامنے کہ اس سے ہمارا باہر بہت ہماری سبکی ہوگی، اس لیے آپ تھوڑا سا اس کو کر لیں، میٹھی گولی کر لیں، کوشش کور قسم کی، تو اس لیے یہ بات مان لی گئی، تو لہٰذا وہ پریس کانفرنس پھر نہیں ہو سکی، اور جو کہ خان صاحب نے کرنی تھی۔ بہرحال اس کے نتائج کیا نکلیں گے، امید ہے کہ اچھی نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ خان صاحب ادارے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں چاہتے، پاکستان تحریک انصاف بھی، خان صاحب بھی، کوئی بھی نہیں چاہتا، اور اس طریقے سے سارے کا سارا پلان جو تھا وہ فلاپ ہو گیا۔ مسلم لیگ نواز نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا تھا، لیکن پھر نہیں اٹھایا جا سکا۔ بہرحال چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف، تو ٹائم پورا ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔